سفر کی دعائیں. یہ اللہ کا فضل ہے کہ آج کے دور میں اطمینان اور سکون سے سفر کرنے کے لیے قسم قسم کی سواریاں میسر ہیں. سواری اور سفر کی مسنون دعاؤں میں اللہ کی تعریف اور گناہوں کی بخشش کا ذکر ہے. لہذا مسافر کو چاہیے کہ وہ درج ذیل مسنون دعاؤں کا اہتمام کرے. سفر سے پہلے دعائے استخارہ، پھر آغاز سفر کی دعائیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. گاڑی چلنے لگی ہے تو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون. اللهم انا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده. اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. صحیح مسلم. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، حالانکہ ہم اس کو قابو میں لانے والے نہ تھے، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. اے اللہ، ہم اس سفر میں آپ سے نیکی، تقوی اور ایسے عمل کا سوال کرتے ہیں جو آپ کو پسند ہو. اے اللہ، ہم پر اس سفر کو آسان کر دے اور اس کی دوری کو لپیٹ دے. اے اللہ، آپ اس سفر میں ہمارے ساتھی ہیں اور ہمارے اہل و عیال میں ہمارے خلیفہ ہیں. اے اللہ، میں سفر کی تکلیف سے، برے منظر سے اور اپنے مال اور اہل و عیال میں بری حالت کے ساتھ واپس آنے سے آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان سفر کی حالت میں بھی نیکی اور تقوی کا سوال کرے اور ان اعمال کا جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو. سبحان اللہ، اتنی خوبصورت دعا ہے کہ اللہ، ہم سفر کر رہے ہیں اور سفر میں انسان کی عبادت کم ہو جاتی ہے، تو آپ ہمیں مزید عبادت کی توفیق دینے، اچھے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اور پھر یہ کہ اس سفر کو آسان کر دے اور اس کی دوری کو لپیٹ دے، دوری ختم ہو جائے. اور بعضوں کا فاصلہ تو اتنا ہی ہوتا ہے لیکن ہمارا احساس کم ہو جاتا ہے کہ ہم نے بہت سفر کیا. کچھ سفر ایسے ہوتے ہیں کہ جو طوالت میں اتنے زیادہ نہیں ہوتے لیکن آپ کو بہت لمبے پڑ جاتے ہیں، باعد بین اسفارنا. اور کچھ ایسے سفر ہیں کہ جو فاصلے کے اعتبار سے بہت ہوتے ہیں لیکن پتہ ہی نہیں چلتا. دوران سفر بلندی پر چڑھتے ہوئے جیسے جہاز اوپر کو اٹھ رہا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. بلندی سے نیچے اترتے ہوئے جیسے لینڈ کر رہا ہے تو سبحان اللہ، اللہ پاک ہے. میں خاص طور پر پڑھتی ہوں اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. بہت ہی اچھی دعا لگتی ہے. سواری کے ٹھوکر کھانے پر جہاز بعض اوقات اوپر نیچے ہونے لگتا ہے، بسم اللہ بسم اللہ اس وقت پڑھنا شروع کر دیں. شہر میں داخل ہوتے وقت رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اے میرے رب، مجھے سچائی کے مقام پر داخل کر اور مجھے سچائی کے مقام ہی سے نکال اور میرے لیے اپنے پاس سے مددگار قوت فراہم کر دے. یعنی اللہ، اچھی جگہ جاؤں، اچھی جگہ سے نکلوں، اچھی جگہ پہنچوں، یعنی ہر طرف خیر و بھلائی ہو. کسی جگہ اترتے وقت رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین. اے میرے رب، مجھے برکت والی جگہ اتار اور آپ سب سے اچھا ٹھکانہ دینے والے ہیں. ایون الہدا کے اندر اترتے ہوئے، ہاسٹل میں جاتے ہوئے آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی کسی بینک میں جا رہے ہیں، کسی دکان پہ جا رہے ہیں، کسی شہر میں جا رہے ہیں، کسی دوست کے گھر جا رہے ہیں، تو یہ دعا بہت ہی مفید دعا ہے. چھوٹی سی دعا ہے لیکن اس سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں. کسی جگہ پڑاؤ ڈالتے وقت، یعنی کہیں ٹھہرتے وقت، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. میں تمام مخلوق کے شر سے اللہ کے کامل کلمات کی پناہ لیتا ہوں، یعنی اللہ کے تمام کلمات کی پناہ. دشمن کے ڈر یا شر سے بچنے کے لیے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اے اللہ، بے شک ہم تجھے دشمنوں کے نرخروں پر ان کے مقابلے میں رکھتے ہیں اور ان کے شر سے تیری پناہ طلب کرتے ہیں. یعنی راستے میں کوئی چور ڈاکو یا کوئی بھی ایسی آفت آ جائے یا کوئی حملہ کر دے، خصوصاً عرب کے اس معاشرے میں تو بہت زیادہ لوٹ مار ہوتی تھی، راستے میں قافلے لوٹ لیے جاتے تھے. تو یہ دعا بہت ہی مفید ہے. اب بھی تو آپ دیکھیں، صرف عرب کا معاشرہ نہیں، آج کا بھی دیکھیں، بسیں روک کے رات کو لوٹ لی جاتی ہیں اور جہازوں کے اندر بعض اوقات ہائی جیکنگ ہو جاتی ہے. اللہم اکفنیہم بما شئت. اے اللہ، مجھے ان دشمنوں کے مقابلے میں کافی ہو جا جس چیز کے ساتھ بھی تو چاہے. یعنی اگر کوئی ایسا سین دیکھے انسان، کوئی ایسی خوفناک چیز، ڈر جائے کسی بھی چیز سے، تو اس وقت یہ دعا پڑھنا شروع کر دے.
مصیبت زدہ کو دیکھ کر الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے اس مصیبت سے عافیت میں رکھا جس میں تجھے مبتلا کیا ہے، اور اپنے پیدا کیے ہوئے بہت سے بندوں پر اس نے مجھے فضیلت عطا فرمائی ہے. بازار جاتے ہوئے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تعریف. وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، وہ زندہ ہے کبھی نہیں مرے گا، بھلائی اسی کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. سفر سے واپس آتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کیا، حالانکہ ہم اس کو قابو میں لانے والے نہ تھے، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. اے اللہ، ہم اس سفر میں آپ سے نیکی، تقوی اور ایسے عمل کا سوال کرتے ہیں جو آپ کو پسند ہو. اے اللہ، ہم پر اس سفر کو آسان کر دے اور اس کی دوری کو لپیٹ دے. اے اللہ، آپ اس سفر میں ہمارے ساتھی ہیں اور ہمارے اہل و عیال میں ہمارے خلیفہ ہیں. اے اللہ، میں سفر کی تکلیف سے، برے منظر سے اور اپنے مال اور اہل و عیال میں بری حالت کے ساتھ واپس آنے سے آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں. ہم لوٹنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، اپنے رب کی تعریف کرنے والے ہیں. اگر زبانی یاد نہ بھی ہو تو کتاب کھول کے پڑھ لیجئے. اس کے کارڈز بھی ہیں، وہ بھی کتاب کے علاوہ آپ رکھ سکتے ہیں اپنے بیگ میں. شہر میں داخل ہونے تک مسلسل پڑھتے رہنا آئبونا تائبونا عابدونا لربنا حامدون. تو جو بچیاں گھروں کو واپس جا رہی ہیں ہاسٹل سے، وہ راستے میں جب شہر نظر آنے لگے تو پڑھنا شروع کر دیں. ہم لوٹنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، اپنے رب کی تعریف کرنے والے ہیں. گھر میں داخل ہوتے وقت اوبن اوبن لربنا توبن لا یغادر علینا حوبن. پلٹنے والے ہیں، پلٹنے والے ہیں، ہم اپنے رب ہی کے حضور توبہ کرتے ہیں، ایسی توبہ جو ہم پر گناہوں کا کوئی اثر باقی نہ رہنے دے. کس قدر خوبصورت دعائیں ہیں. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس طرح انسان ہر حال میں، گھر میں ہو یا باہر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اپنا تعلق برقرار رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.